الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اوپر والا بند کر دو، اوپر والا بند کر دو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام پاک سے ایک مقام میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں اور اس وقت ہر بندہ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مدد کا متلاشی ہے۔ کیوں؟ مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہماری ہر پریشانی، ہر تکلیف اگر دور ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور مدد سے ہو سکتی ہے۔ کہہ دو بے شک۔ تو اس لیے ہر مسلمان چھوٹا ہے یا بڑا، نیک ہے یا گنہگار، ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی متلاشی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا بھی متلاشی ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد یہ مجھے اور آپ کو کیسے نصیب ہوگی؟ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ میں انشاءاللہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، سبقت رحمتی علی الغضب۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے رحمت طلب کریں، میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت عطا کروں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی مثال بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ اس سے بڑا رحمت کا معاملہ اور کیا ہوگا
مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی دنیا سے جانے لگا، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اولاد کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا جب میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد پھر جب اس کی جو راکھ بچے نا، راکھ کے حصے کر لینا، کچھ سمندر میں بہا دینا، جنگلوں میں پھینک دینا، پہاڑوں پہ پھینک آنا۔ اب اس کا ذہن کیا تھا؟ اس کا علم ہی اتنا تھا، میرے اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، کہہ دو بے شک اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کیا ایسا کہ اپنی اولاد کو حکم دینا یہ شرعاً جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اللہ جانتے تھے اس بندے کا علم ہی اتنا ہے، یہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اگر میری اولاد نے یہ معاملہ کر دیا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے نعوذ باللہ جمع نہیں کر سکیں گے۔ جب اللہ مجھے جمع نہیں کر سکیں گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینے سے بچ جاؤں گا۔ اصل اس کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر تھا، لیکن علم تھا نہیں، تو خیر ایسا ہی ہوا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد بیٹوں نے لاش کو جلا دیا، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو لیا، حصوں میں تقسیم کیا، پانی میں بہا دیا، ہوا میں اڑا دیا، جنگلوں میں پھینک آئے، پہاڑوں پہ پھینک آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی، میرے اللہ کی شان اور میرے اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، اللہ نے حکم دیا، وہ دوبارہ اپنے اصلی وجود میں آ گیا۔ اب میرے اللہ نے پوچھا، اللہ جانتے تو سب تھے لیکن مجھے اور آپ کو بتانا تھا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے پوچھا یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے ایسا کرنے کا اپنی اولاد کو حکم کیوں دیا؟ اس نے کہا اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا، جا آج میں نے تجھے اپنی رحمت کے صدقے سے معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے کہا آج ہر بندہ اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے، میں بھی متلاشی ہوں، آپ بھی متلاشی ہیں، میں بھی اللہ کی مدد چاہتا ہوں، آپ بھی اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ علماء نے اسی طرح ایک حدیث پاک اور نقل کی ہے، فرمایا روز قیامت ہوگا، دو بندے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے اللہ کی رحمت کو سمجھیے گا، پھر میں اپنے عنوان کا آغاز کرتا ہوں کہ ہر بندہ اللہ کی مدد کا متلاشی بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا متلاشی بھی ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آج میری اور آپ کی پریشانیاں، آج میری اور آپ کی الجھنیں، آج میری اور آپ کی یہ جتنی بھی تکالیف معاشرے کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ساری پریشانیاں اس لیے کہ ہم نے حقیقت کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ جس بات کو اپنانا چاہیے تھا ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے، اور نعوذ باللہ دنیا کے بنائے ہوئے اصولوں پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا صاف معنی اور مفہوم ایک ہی ہے کہ میری اور آپ کی کامیابی اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو ماننے میں ہے، کہہ دیجئے بے شک۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، دو بندے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ دو بندے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، نامہ اعمال دونوں کا کمزور ہے، اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے جاؤ تمہارا فیصلہ جہنم کا ہے، جاؤ جہنم میں۔ اب کیا ہوگا؟ ایک آدمی تو دوڑ لگائے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ ایک قدم جہنم کی طرف اٹھائے گا، دوسرا اللہ رب العزت کی طرف دیکھے گا۔ ایک قدم جہنم کی طرف اٹھائے گا، پھر اللہ کی طرف دیکھے گا۔ اللہ رب العزت تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔
محض مجھے اور آپ کو بات سمجھانے کے لیے، تاکہ میں اور آپ جب اللہ سے مانگیں ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دونوں کو بلا لیں گے، آ جاؤ، دونوں واپس آ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی، میں نے تم دونوں کو کہا جہنم جاؤ، ایک نے دوڑ لگائی اور دوسرا ایک قدم اٹھاتا پھر میری طرف دیکھتا، ایک قدم اٹھاتا پھر میری طرف دیکھتا۔ اب جس نے دوڑ لگائی وہ کہے گا اللہ میں نے تو دوڑ اس لیے لگائی، میں نے سوچا کہ دنیا کے اندر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اب میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، اگرچہ جہنم جانے کا حکم دیا، آج تو مجھے یہ حکم ماننا چاہیے نا، اس لیے میں نے دوڑ لگائی۔ ہاں بھئی تو ایک قدم اٹھاتا اور پھر میری طرف دیکھتا۔ اللہ میں نے علماء سے سنا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ میں آگ کی طرف، جہنم کی طرف جا رہا تھا، میں بار بار مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اب بھی میرے اللہ کو ترس آیا، اب بھی میرے اللہ کو ترس آیا۔ اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم دونوں کو اپنی رحمت کے صدقے سے معاف کر دیا ہے۔ تو آج میری اور آپ کی جتنی پریشانیاں، جو حالات و واقعات ہیں، آپ کسی بھی حوالے سے لے لیں، آپ کسی بھی نظریے سے لے لیں، میرے بھائیوں میں بھی اللہ کی رحمت کا متلاشی ہوں، آپ بھی اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں، میں بھی اللہ کی مدد کا متلاشی ہوں، آپ بھی اللہ کی مدد کے متلاشی ہیں۔ اور میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم جتنے مرضی سمجھدار، عقل مند، علم فہم والے ہوں، زمین جائیداد پیسے والے ہوں، جب تک اللہ کی رحمت اور مدد شامل حال نہیں ہوتی کوئی کام بھی اپنے انجام کو پہنچتا۔ میرے بھائیو یہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، میرے بھائیو پھر بندہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو اللہ اسے سونا بنا دیتے ہیں۔ تو خیر دیکھیے گا اب یہ رحمت اور اللہ کی مدد مجھے اور آپ کو ملے گی کیسے؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اللہ نے زمین کو بنانا چاہا، اللہ نے زمین پہ سب سے پہلا جو گھر بنایا، ان اول بیت وضع للناس، اسے جناب بیت اللہ مکہ مکرمہ، یہ جو اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، ہم نے زمین پہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا بنایا کیوں ہے؟ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو لوگوں کو یہاں سے برکت ملے، یہ کیا ملے؟ بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں برکت کے، جن کے ذریعے سے انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ان میں سے ایک پہلو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں سب سے پہلا گھر جو اللہ نے زمین پہ بنایا، جہاں سے اللہ نے زمین کا آغاز کیا، دنیا کا آغاز کیا، وہ بیت اللہ ہے۔ اچھا بنایا کیوں ہے؟ نمبر ایک مبارکن، برکت کے لیے، وہدی للعالمین، نمبر دو جہانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ زمین پہ سب سے پہلا برکت کا سر چشمہ، رحمت اور ہدایت کا سر چشمہ بیت اللہ ہے، کہو بے شک۔ سب سے پہلا سر چشمہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے گا یہ بیت اللہ بنا، اب اس سے بات آگے بڑھی ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا۔ اچھا اعلان نبوت فرمانے کے بعد اب مکہ مکرمہ میں حالات کیا ہیں؟ وہ گھر جو برکت والا، رحمت والا، ہدایت والا، وہاں حالات کیا ہیں؟ وہاں تو 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔
اللہ اکبر، یہاں تک کہ میرے محبوب نے مکہ مکرمہ چھوڑا، میرے محبوب نے مدینہ منورہ آباد کیا، میرے محبوب نے ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا، مدینہ منورہ کی طرف چلے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہے جسے مقام قبا کہتے ہیں، وہاں پہ میرے محبوب نے 14 دن گزارے۔ کتنے دن گزارے؟ اللہ اکبر۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہاں جو حضور نے 14 دن گزارے، سب سے پہلا کام حضور نے وہاں پہ کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ کیا بنائی جی؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا رحمت کا متلاشی میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اللہ کی مدد کا متلاشی میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن ہم جگہ بھول گئے۔ اللہ اکبر، ہم ٹھکانے بھول گئے، ہم نے اور جگہوں پہ جا کے رحمت کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ذرا ترتیب تو دیکھیے نا، ان اول بیت وضع للناس، میں نے کہا سب سے پہلا گھر جو اللہ نے زمین پہ بنایا وہ کون سا بنایا؟ بیت اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ ہاں جی، مقصد کیا ہے؟ مبارک و ھدی للعالمین۔ نمبر 1 برکت، نمبر 2 ہدایت کا سرچشمہ۔ تو رحمتوں، برکتوں، ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے کس کو بنایا؟ بیت اللہ کو بنایا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اب یہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، قبا میں صرف 14 دن گزارے، اور وہاں پہ میرے محبوب نے مسجد قبا تعمیر کی۔ وہاں پہ کیا تعمیر کی؟ مسجد قبا تعمیر کی۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو اس مسجد میں 2 نفل پڑھے گا اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا شان ہے اس مسجد کا، اتنا مقام ہے اس مسجد کا۔ تو اب صرف 14 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے، مسجد تعمیر کر دی ہے۔ اب میرے محبوب بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ انسانی آبادی وہاں پہ ہدایت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، اور رحمت اور ہدایت اس کے سرچشمے کیا ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ گھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کے گھر کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے گھر پہ خرچ کریں گے، اللہ کے گھر کو بنائیں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ اور یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا، اللہ اکبر، ہر بندے کا اپنا اپنا تجربہ ہے، ہمارا اپنا تجربہ ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر کو تعمیر وہ کرتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد وہ کرتا ہے، اللہ کے گھر پہ خرچ وہ کرتا ہے جو اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہے اور آخرت پہ بھی کیا لاتا ہے؟ ایمان لاتا ہے۔ آپ یقین جانیں، میں یہ بطور تانا نہیں کہتا، بطور تجربہ کہتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا، بڑا پیسہ دیا، آپ ان کے پاس جائیں، ساری بات ہے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ خواہ مخواہ، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں ایک نظریہ خواہ مخواہ صوفی بننے کا۔ کیا بننے کا؟ صوفی بننے کا۔ کل ایک جگہ میرا بیان تھا تو میں نے وہاں پہ تعزیتی پروگرام تھا، بیان کیا، تو ظاہری بات ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل عقائد کے حوالے سے بات جہاں پہ کھڑی ہے، اگر لوگوں میں عقیدے کی بات نہیں کریں گے تو لوگوں کو عقیدہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ اکبر۔ تو آسان سے آسان کر کے، آسان سے آسان کر کے بات لوگوں کے سامنے عرض، میں حیران اس کے باوجود جب بیان ختم ہوا، بہت بڑا مجمع تھا، بیان ختم ہوا تو ایک مولوی صاحب آ گئے، صوفی صاحب آ گئے، تو انہوں نے آ کے دعا سلام کے بعد میں سمجھ گیا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اب ہماری اصلاح کرنے آیا ہے۔ اس سے ہضم نہیں ہوا کہ مولوی نے اتنے لوگوں کی اصلاح کی ہے، یہ ہن مولوی بغیر اصلاح تو چلا جاوے، یہ تو گل نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ یہ دی اصلاح میں کراں۔ تو آ گیا، تو آ کر مجھے دعا سلام کے بعد کہنے لگا ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ میں کہا بالکل، مینوں پتہ لگ گیا ہن جڑی تو تمہید بند رہا نا، بہت اچھی گفتگو کیتی ہے۔ میں کہا بھی ہن تو اگلی جڑی گل کرنی ہے وہ بھی مینوں پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا جی وہ ایک بادشاہ تھا،
اس بادشاہ کو خواب آیا کہ اس کے دانت گر گئے. اس کے دانت کیا ہو گئے؟ اچھا جی. اس نے ایک تعبیر والے کو بلایا. اس نے کہا میرے دانت گرے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تیرے خاندان کے سارے بندے مر جائیں گے. تیرے خاندان کے سارے بندے کیا ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی تو لا دے ہو یہ کی لا دے ہو. انہوں نے دوسرے بندے کو بلایا، تو تعبیر بتا. اس نے کہا بادشاہ سلامت تیری عمر بڑی لمبی ہوگی. مطلب تو وہی ہے نا کہ عمر اتنی لمبی ہوگی کہ بندے خاندان کے سارے مر جائیں گے. تو اس نے کہا اس کو انعام دو. اس کو کیا دو؟ مجھے کہنے لگا آپ بندے مارتے ہو، مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ بندے نہیں مارتے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا بات سنیں، میں کہا اب کے زمانے میں بندے مارنے ضروری ہیں. اب کے زمانے میں بندے مارنے، اللہ اکبر. اور آپ حیران ہوں گے میں نے وہاں پہ بات کیا کی. بات میں نے کیا کی؟ اتنی کی کہ خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ. اور حضور خاتم النبیین ہے. قادیانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. صحابہ اہل بیت کی توہین کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور صوفی نے اتنی گل ہضم نہیں ہوئی. میں نے کہا تیرا علاج میرے پاس ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا یہ نہیں کہ تیرا علاج، میں چاہتا ہوں یہ جو اتنے لوگوں نے بات سنی ہے نا یہ بات ضائع نہ ہو. یہ بات کیا ہے؟ ضائع نہ ہو. اللہ اکبر. نام میں نے کہا تو مولانا طارق جمیل صاحب کا لیتا ہے، چل تیرا بازو پکڑ کے تجھے مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس لے کے جاؤں. یہی باتیں مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہیں گے، کہو بے شک. ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، خالق مالک رازق مشکل کشا کون ہے؟ اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. کسی قادیانی سے ہماری کوئی رشتہ داری دوستی یاری ہو سکتی؟ تو میں نے کہا جو صحابہ اہل بیت کی گستاخیاں کرے وہ کبھی مسلمان ہو سکتا؟ اللہ اکبر. لیکن خواہ مخواہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مولوی سارے دی اصلاح کر دیا، اسی مولویوں دی اصلاح کریے، اسی کہنا دی اصلاح کریے، مولویوں دی اصلاح کریے. اللہ اکبر. میرے بھائی اچھی بات ہے، اصلاح کرنی چاہیے. میرے بھائی توجہ رکھنا. اسی طرح کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں او جی چندہ نہیں مانگنا چاہیے، بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. میں نے کہا شکر کرو تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے. شکر کرو تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، وگرنہ حضور نے جب جہاد کے لیے چندہ مانگا، مسجد کے لیے حضور نے چندہ مانگا، نعوذ باللہ تم اس وقت پتہ نہیں کیا کرتے. شکر کرو تم اس زمانے میں نہیں تھے. اللہ نے تمہیں اس زمانے میں پیدا کرنا ہی نہیں تھا، چونکہ اللہ جانتے تھے تمہاری ایمانی کیفیت کیا ہے. اللہ اکبر. تو خیر میں نے کہا بھائی توجہ کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب 14 دن وہاں رہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا تعمیر کی ہے؟ مسجد تعمیر کی ہے. انما یعمر مساجد اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا بعض دفعہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یار یہ آدمی ہے، اللہ نے اسے دنیا کا مال دیا ہے تو اسے ترغیب دیتے ہیں مسجد پہ خرچ کرے، مدرسے پہ خرچ کرے. اچھا آپ یقین جانیں بندہ حیران ہو جاتا ہے. بندے کا دل کرتا ہے بھی جڑے انہیں دیتے نا انہیں پلیوں نہ رڑا کے نہ انہوں واپس کر دیے. اللہ اکبر. لیکن برداشت کر جاتے ہیں، چونکہ دین برداشت سکھاتا ہے، برداشت کر جاتے ہیں. اور بعض اللہ والے ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ اللہ نے ان کو دنیا کا مال دیا ہے، ان کے پاس کوئی مسجد والا جا رہا ہے، کوئی مدرسے والا جا رہا ہے، کوئی غریب جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے خرچ کر رہا ہے. میں نے کہا اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھر پہ وہی خرچ کرتا ہے جسے اللہ اور آخرت پہ یقین ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں یہ کم نہیں ہو رہا. اللہ کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ چلا سکتے ہیں. لیکن یہ میرا امتحان ہے کہ میں اللہ کے گھر پہ خرچ کرتا ہوں اور پھر میرے اللہ نے تسلی بھی دے دی ہے میرے بندے اگر تو میرے راستے پہ خرچ کرے گا میں تجھے 10 گنا دنیا میں عطا کروں گا، 70 گنا آخرت میں عطا کروں گا. اب حضور آ گئے مدینہ منور، وہاں پہ گزارے نا آپ نے بنی نجار کو بلایا. بنی نجار تلواریں لے کر آئے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ میرے محبوب کو لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں اور آپ کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر ہیں سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ سواری چل رہی ہے، ہر مدینے والا چاہتا ہے کہ سواری میرے گھر کے سامنے رکے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا اس کی مہار چھوڑ دو، اس کی مہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہاں رکے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کہ ان کے گھر کے سامنے میرے محبوب کی سواری بیٹھی،
صحابہ نے اٹھانا چاہا، فرمایا یہ اپنی مرضی سے بیٹھتی بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے اٹھتی بھی نہیں ہے، یہ بیٹھتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، اٹھتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت ایوب انصاری سمجھ گئے، آئے میرے محبوب کا سامان لیا، لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ میرے محبوب نے وہاں نماز کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کا وقت ہو جاتے وہیں نماز آپ جو ہے ادا فرماتے۔ آپ نے نماز ادا فرمائی، یہ جگہ کس کی ہے؟ بنو نجار کی ہے۔ فرمایا بیچ دو، یہاں مسجد بنے گی۔ یہاں پہ کیا بنے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ سے تو بدلہ نہیں لیتے، ہم تو جنت میں اللہ سے بدلہ لیں گے۔ سبحان اللہ، ہم کس سے بدلہ لیں گے؟ اللہ سے بدلہ لیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہاں بدلہ نہیں لیں گے، مسجد یہاں بنے گی لیکن جنت میں، جنت کے باغوں میں بدلہ لیں گے۔ لیکن اس جگہ میں 2 یتیم بچے تھے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، شریعت سمجھیے گا، دین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے۔ 2 بچے، ایک کا نام سہل، ایک کا نام سہیل، یتیم چھوٹے بچے تھے۔ ابھی چونکہ وہ بالغ نہیں تھے، فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا بنو نجار کی زمین تو لے لو، انہوں نے جناب مسجد کو دی ہے، لیکن یہ جو یتیم 2 بچے ہیں، ابو بکر اپنے مال سے ان کو پیسے دے تاکہ قیامت تک تیرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اچھا، جو بندہ فاروقیہ مسجد پہ پیسہ خرچ کرے وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، کیوں؟ اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، جس نے 10 روپے مسجد پہ خرچ کر دیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے، قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ اور جس صدیق نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا وہ مسجد کے جہاں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اس کو بڑھایا گیا نا تو میرے محبوب نے حضرت عثمان سے فرمایا، حضرت عثمان نے 10,000 درہم اس وقت خرچ کیے اور مسجد کے لیے جگہ لے کر دی۔ میں نے کہا جاؤ، آج بھی اللہ اکبر مسجد نبوی کی جگہ بولتی ہے یا صدیق کے نام پہ بولتی ہے یا عثمان کے نام پہ بولتی ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، عنوان میں نے یہی شروع کیا تھا کہ میں بھی رحمت کا متلاشی، آپ بھی رحمت کے متلاشی ہیں، میں بھی اللہ کی مدد کا متلاشی، آپ بھی اللہ کی مدد کے متلاشی ہیں۔ اب آئیے، میں نے مختصر سی تمہید باندھی ہے، تمہید باندھ کے اب حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ سب سے پہلا گھر بیت اللہ کیوں بنا؟ رحمتوں برکتوں کے نزول، ہدایت کے نزول کے لیے۔ پھر میرے محبوب نے مسجد قباء بنائی، صرف 14 دن وہاں پہ رہے۔ مدینہ منورہ آئے، سب سے پہلے مسجد بنائی۔ میرے محبوب نے بتا دیا جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی کا آغاز ہو وہاں سب سے پہلے کیا بننی چاہیے؟ مسجد بننی چاہیے۔ اب دیکھیے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح فجر کے وقت 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بیت اللہ پہ، سبحان اللہ۔ کہاں پہ ہوتا ہے؟ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بیت اللہ شریف پہ، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر وہ رحمتیں پھیلتی ہیں پوری کائنات میں، جس جس مسجد کا رخ ہے بیت اللہ کی طرف، اس لیے کہتے ہیں نا مسجد بناؤ تو رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت اللہ کی طرف۔ وہ 120 رحمتیں جو اترتی ہیں، اللہ اکبر، آپ کہیں گے 120 رحمتیں، میں نے کہا بھائی اتارنے والے میں اور آپ نہیں ہیں، اللہ ہے۔ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ہی اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کی ایک رحمت کا قطرہ پوری کائنات کے لیے کافی ہے، یہ تو پھر 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، 120 رحمتیں اتری نا۔ اب کیا ہے؟ میں نے کہا بیت اللہ کے بعد سب سے پہلے فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد پوری دنیا میں جن مساجد کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا پھر اس وقت جتنے لوگ بھی اس وقت مساجد میں موجود ہوتے ہیں ان رحمتوں سے انہیں بھی حصہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ تو ستے پہ انہیں
آپ دو دو رحمت تو تقسیم ہو جاتی ہے. متلاشی ہم رحمت کے ہیں. متلاشی کس کے ہیں؟ رحمت کے ہیں. میں نے کہا بھائیو وہ معاملہ تو اس وقت ہو جاتا ہے صبح صادق صبح فجر کے وقت ہو جاتا ہے. تو گویا اگر میں اور آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں اور ہم اپنے دن کا آغاز رحمتوں سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ وہ جو 120 رحمتوں کا نزول ہو کے پوری کائنات میں پھیل رہا ہے اس میں سے مجھے اور آپ کو بھی حصہ نصیب ہو. میں نے کہا بتائیے جب حصہ نصیب ہوگا تو پھر دن برکت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دن رحمت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا جب آغاز ایسا ہے پھر آگے چل کر پورے دن کے اندر ظہر عصر مغرب عشاء پہ کیا بنے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. کہہ دو آمین. اور پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں، اسی حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ بیت اللہ کو کہیں گے جنت چلا جا. کہاں پہ چلا جا؟ وہ حرکت کرے گا دائیں بائیں، کہے گا اللہ میری بیٹیاں کہاں پہ ہیں؟ یعنی مساجد کہاں پہ ہیں؟ مساجد کو جمع کر دیا جائے گا. ساری کائنات کی مساجد جمع ہو جائیں گی بیت اللہ کے ساتھ. مساجد کہیں گی اللہ ہمارے نمازی کہاں پہ ہیں؟ مساجد کہیں گی اللہ ہمارے نمازی کہاں پہ ہیں؟ اللہ اکبر. یوں بیت اللہ مساجد کو لے کے، مساجد اپنے نمازیوں کو لے کے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. میرے بھائیو یہ پہلی رحمت. اللہ اکبر. میں نے کہا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے میں اور آپ اسی میں غفلت کر جاتے. جب اسی میں غفلت ہو گئی، پہلی اینٹ ہی اگر غلط رکھی گئی تو آگے کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اور حدیث پاک میں آتا ہے، بہت بڑی بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب نے فرمایا اس بندے کے مومن ہونے کی گواہی دو جس کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو. جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو. اور بندے کیا کہتے ہیں؟ او جی اسی تو 6 مہینے مسجد تے نہیں وڑی دا، سال. میں نے کہا نا، اللہ اکبر، یہ تیری بات غلط ہے. یہ تیری بات کیا ہے؟ میں نے کہا تو آتا نہیں، تجھے آنے نہیں دیا جاتا. کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا میں اپنی طرف سے تھوڑا کہتا ہوں. قل اللہم مالک الملک. یہ ساری کی ساری کائنات کس کی بادشاہت ہے؟ چلو یار جن کو پتہ ہے وہ تو بولو. اگر کسی کو شک ہے بھی شاید امریکہ دی یہودی وہ نہ بولے، جڑے کہندے اللہ دی وہ تے بولو. کس کی ہے؟ سب اللہ کی ہے نا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اب دیکھیں نا ساری زمین اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مساجد کس کے لیے ہیں؟ اس کا مفہومی ترجمہ آپ یوں کر لیں، مساجد اللہ کا گھر ہے. مساجد اللہ کا کیا ہے؟ آپ کسی کو اپنی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے؟ تو اللہ داخل ہونے دے گا؟ اللہ اسے ہی داخل ہونے دے گا جسے اللہ پسند کرے گا. جسے اللہ کیا کرے گا؟ پسند کرے گا. اللہ اکبر. اے کئی بندے آندے نے نا دوڑ دے آندے نے، جیلے دوسرا خطبہ ہو رہا ہوئے تے 2 رکعتاں مسیں پھیر دینے، سلام پورا نہیں پھردا، جُتی پا لیندے نے. میں کہا انہاں بچاریاں دی قسمت چ ہے ہی انہاں سی، انہاں نوں اجازت ہی نہیں ملی سی. کدی بندہ کہندا نا بھی میں تینوں اپنے گھر وڑن نہیں دینا سی، آ جا، لیکن سیکنڈ ایک لانا ہی تے جڑی شے چکنی ہے چک کے. میرے بھائیوں میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی کہاں؟ جب تک پانی میں ہے سکون میں ہے، پانی سے نکلے گی کیا ہوگی؟ تڑپے گی. کون؟ مومن. مومن کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائیو وقت ہو گیا، بس میں بات کو سمیٹوں، ختم کروں. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. کیوں؟ رحمتیں. میں نے کہا رحمتوں کا نزول، رحمت ملے گی تو یہاں سے ملے گی. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. میں نے قرآن کریم کی یہ آیت خطبے میں پڑھی تھی.
چلو اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سفر فرما رہے تھے، پیچھے سے قافلہ آیا، اس قافلے نے آ کر بتایا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا پردے کی چیز تھی، اللہ نے پردہ دے دیا، ایک امانت تھی جو اللہ نے واپس لے لی۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعات نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کریں 2 چیزوں کے ساتھ، نمبر 1 صبر کے ساتھ، نمبر 2 نماز کے ساتھ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ کوئی پریشانی آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے، آپ فوراً نماز کی طرف جناب چلے جایا کرتے۔ تو بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ان حالات کے اندر میں بھی رحمت کا متلاشی ہوں، آپ بھی رحمت کے متلاشی ہیں، میں بھی اللہ کی مدد کا متلاشی ہوں، آپ بھی اللہ کی مدد کے متلاشی ہیں، لیکن یہ ملے گی کہاں؟ میں نے کہا جتنا رشتہ ہمارا مسجد کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، نماز کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، انشاءاللہ اتنی اللہ کی رحمتیں بھی ملتی جائیں گی، اللہ کی مدد بھی ملتی جائے گی۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد کس کا گھر ہے؟ سارے کہہ دیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ بھائی کسی چودھری صاحب کے گھر میں، کسی بڑے عالم کے گھر میں، کسی بڑے آدمی کے گھر میں چلے جائیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کتنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم نظریں بھی اٹھاتے ہیں، قدم بھی اٹھاتے ہیں، بولتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے بھائی، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ اکبر۔ اچھا پھر اللہ کا نظام ہے، میں یہ بطور تنقید نہیں کہتا، چونکہ عنوان کا حصہ ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، مسجد کی انتظامیہ بھی شامل ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، اکثر جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر انتظامیہ بنے نا مسجد کی، یہ فلاں، ظاہری بات ہے دنیا کے عہدے تقسیم ہوتے ہیں، لہجے چینج ہو جاتے ہیں، انداز چینج ہو جاتے ہیں، حالانکہ جس بندے پہ ذمہ داری آ جائے، میں یہاں کا خطیب ہوں، کوئی یہاں کا امام ہے، کوئی یہاں کا مؤذن ہے، کوئی یہاں کا خادم ہے، کوئی یہاں کا صدر ہے مسجد کا، انتظام کے حوالے سے، اللہ اکبر، لیکن اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد گھر کس کا ہے؟ تھوڑی جئی بھی کمی بیشی ہوئی نہیں، وہ یہاں کے راز بھی جانتا ہے، وہ یہاں کے راز بھی جانتا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں سے ٹھیک ہو کر اگر خدمت کی نیت سے چلے، جہان جو کہتا رہے رحمان وہ عزت دے گا کہ جہان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہاں سے نیت ٹھیک نہ ہوئی پھر جہان واہ واہ بھی کرتا رہے، رحمان کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو آؤ، اگر سکون چاہتے ہو، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ایک ہی چیز ہے، اللہ کے گھر سے جڑ جاؤ۔ اللہ کے گھر سے جتنا جڑ جاؤ گے اللہ رب العزت اتنا ہی سکون بھی عطا کر دیں گے، مدد بھی عطا کر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔